السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس شخص کو اللہ کی پہچان چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا شوق ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا بھی ذکر ہے. ان پر بھی کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں جو کائنات کے اندر ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، اور غور و فکر کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے. تو بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے یہ انسان کا شعور بیدار کرتی، اسی لیے اس کا نام فقہ القلوب ہے. ویسے تو ہم جب فقہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں طہارت، نماز، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یعنی جو ہمارے ظاہری اعضاء سے متعلق ہیں. یعنی جتنی بھی فقہ العبادات میں چیزیں ہیں وہ ظاہر سے متعلق ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری معاملات میں اتنی تفصیلات میں چلے جاتے ہیں، اتنی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کو، اپنے اندر اٹھنے والے اضطرابات کو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنا تزکیہ کرنا بھول جاتے ہیں. تو ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے. ایک چیز جو سامنے نظر آتی ہے اور ایک چیز جو نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی اپنا وجود رکھتی. جیسے دنیا ہمیں نظر آتی ہے، آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آخرت جو نظر نہیں آتی وہ دنیا سے بھی بڑی چیز ہے. اسی طرح ہمارے جسم کے باقی اعضاء ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر دل جو ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہے ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے چہرے سے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے تمام اعضاء کا سردار ہے. یعنی دل کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک میں کسی بادشاہ کی اہمیت ہوتی ہے، اور باقی سب جو فوج ہوتی ہے اور باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس کے تابع ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو دل ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام اعضاء. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، ہم اندر سے کیسے ہیں. مثلا جب ہم بولتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا بولنا کیسا ہوتا ہے، جیسا ہمارے دل کے اندر سوچ ہوتی. جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اور طرح بات کرتے ہیں، جس انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور طرح ہوتا ہے، اور جس انسان کے لیے ہمارے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی، ہم اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہمارا معاملہ کچھ اور طرح ہوتا ہے. تو دل جو ہے وہ اس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہماری زندگی کا انحصار ہی دل پر ہے. تو جس طرح ہماری فزیکل لائف کا انحصار ہمارے دل کی ورکنگ پر ہے، اگر ہمارا دل مر جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری اسپرچل کنڈیشن جو ہے، ہماری ایموشنل کنڈیشن، اس کا انحصار بھی ہمارے دل پر ہے. وہ دل اچھا ہو تو ہماری جذباتی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری روحانی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری ذہنی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور دلوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب سے بہتر میں نے کسی کتاب کو نہیں پایا. تو اس کا نام بھی فقہ القلوب ہے، یعنی دلوں کی فقہ. دلوں سے متعلق جو امور ہیں جن میں سب سے نمبر 1 ایمان آتا ہے اور اس کے پھر تقاضے آتے ہیں، تو اس سے متعلق یہ کتاب بات کرتی ہے. تو کئی سال سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر ویک اس کا ایک لیسن کرتے ہیں، اور یوں کرتے کرتے آج 900 صفحات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. یہ صرف ونس اے ویک کلاس ہونے کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان دھیرے دھیرے بھی اپنا سفر جاری رکھے تو ایک دن وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. اور ہفتے میں تقریباً 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے تک کی کلاس ہوتی ہے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پچھلی کچھ کلاسز اسلام آباد میں ہوئی ہیں، تو آج چونکہ یہاں کراچی کا وزٹ ہے تو اس لیے آج کی کلاس ہم یہاں پر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور کچھ الفاظ آپ کو مشکل لگیں گے، لیکن یہ کہ میں ان کو وضاحت کر دوں گی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. باب ہم پڑھ رہے ہیں تقدیر کا.
تقدیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ آئی تھنک ڈیسٹنی کہا جاتا ہے تقدیر کو، کہ انسان کا دنیا میں آنا، اس کا رزق، اس کے موت کا وقت، اور مے بھی اس کی خوشیاں اور اس کا غم ایز ویل، میرا خیال میں جی بیسیکلی تقدیر جو ہے وہ ہر چیز سے متعلق ہے، نہ صرف یہ کہ انسان سے متعلق ہے بلکہ ہمارے آس پاس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی تقدیر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک قدر، ایک اندازے، ایک تقدیر کے مطابق بنایا، یعنی ہر چیز کی ہم نے تقدیر مقرر کی ہے. اور تقدیر اصل میں کیا ہے؟ تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راز ہے. اس چیپٹر کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پیج نمبر 892 پہ مؤلف خود لکھتے ہیں قال اللہ تعالی انا کل شیء خلقناہ بقدر. تقدیر کی بات ہی وہ آیت سے شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد القدر هو علم اللہ تبارک و تعالی بکل شیء. آسان لفظوں میں تقدیر کیا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم. کیا ہے تقدیر؟ ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم. پھر والقدر سر اللہ فی خلقہ لم یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے اس کی تخلیق کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں، جس پر اس نے کسی مقرب فرشتے یا کسی نبی مرسل کو بھی مطلع نہیں کیا. یعنی ہر چیز سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مطلع نہیں کیا. جیسے زمین کی عمر کتنی ہوگی، کس انسان کی زندگی کتنی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. اور ایمان بالقدر کیا ہے؟ هو التصدیق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون وكل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره. یعنی کہ خوب تصدیق کرنا اس بات کی کہ کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اور خیر اور شر میں سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی تقدیر ہے. یعنی ہمارے ارد گرد جتنی بھی جو بھی ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں، چاہے ہماری ذاتی زندگی میں آ رہی ہیں یا ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں آ رہی ہیں، دنیا میں کہیں بھی، کسی ملک میں، کسی علاقے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے، وہ اللہ کا علم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ علم جو ہے یہ پہلے سے ہی ہے ہر چیز کے بارے میں، کسی چیز کے ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس چیز کے پیش آنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کیا کرنے والی ہے. اسی لیے تقدیر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے ہوا علم اللہ السابق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو سبقت لے کے آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو چیز کے کام کے واقع ہونے سے پہلے ہی وہ رکھتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تقدیر کیا چیز ہے تو کس چیز پہ ایمان رکھتے؟ اس کی امپورٹنس آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. ہم سب کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وغیرہ. ہم نے رٹے ہوئے ہیں جملے، لیکن والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ نہیں پتا تقدیر کیا ہے. تو تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور وہ لکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں ہر سال کا بجٹ جو ہے تقدیر کا وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اس تقدیر کو نافذ کر دیں. پھر اسی طرح ایک تقدیر ہے جو ماں کے پیٹ میں پھر وہ فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو آ کے اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی قسمت کے بارے میں لکھتا ہے. پھر اسی طرح ایک تقدیر یومی بھی ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل بھی دیتی ہے. تو تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جازم ہوتی ہے اور ایک غیر جازم. جازم تقدیر وہ ہوتی ہے جو کسی بھی طرح اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور غیر جازم وہ ہوتی ہے کہ جس میں
تبدیلی ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے کہ کون سا حصہ بدل سکتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس چیز کو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دعا جو ہے صرف وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ نظر جو ہوتی ہے یا منت مانتے ہیں، اس سے تقدیر نہیں بدلتی، اس میں تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بھی ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی تقدیر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہوتے ہیں جن میں ایک جو کائنات سے متعلق اور جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، ہماری شکل و صورت وغیرہ کے بارے میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے، اور پھر حکم شرعی ہوتا ہے جس میں انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو مانے چاہے نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں. پھر اسی طرح تقدیر کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہر جو واقعہ پیش آتا ہے اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوا سبب ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا ایک ایسا سبب بھی ہوتا ہے جو ہم سے خفی ہوتا ہے. اور اگر ہم وہ سبب جان لیں تو ہم سرنڈر کر دیں کہ یا اللہ تیرا ہی فیصلہ بہتر ہے. اسی لیے تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے دل کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اور ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہونے دیتا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا کہ دا نائٹ آف ڈکری جو سورہ قدر کا نام ہے، تو وہ اسی لیے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیسٹنی چینج کریں گے. اگر آپ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جس کے لیے جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اس دن کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے اندر جو جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. استاذہ اس حوالے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو چیپٹر ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور اس حوالے سے جو کلیئرٹی انہوں نے جس انداز سے دی ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اتنی کلیئرٹی کبھی نہیں ہوئی. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے اور اس پر ایمان درست ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ پازیٹیو سائیکالوجی میں کیریکٹر اسٹرینتھ انسانوں کی ایک آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، ریزیلینس. اور ریزیلینس کا اگر ترجمہ کیا جائے یا عام طور پر جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ فلیکسیبلٹی، وہ لچک، وہ اسٹرینتھ جو آپ کو زندگی کے چیلنجز کو ڈیل کرنے کے بعد آپ پھر واپس اپنی زندگی میں پازیٹیولی پلٹ سکتے ہیں. تو پہلے تو سائیکالوجی بیماروں کا علاج کیا کرتی تھی، لیکن 1960 سے مارٹن سیلیگمن نے پازیٹیو سائیکالوجی کی بنیاد رکھی، جس میں انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ جب انسان بیمار پڑ جائیں سائیکولوجیکلی، کیوں نہ ان کو ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جائیں جس میں اس حد تک جا ہی نہ سکے وہ. تو اس میں انہوں نے 24 کیریکٹر اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کیے، جس میں ایک ریزیلینس بھی ہے. اور میں جب ریزیلینس کے حوالے سے پڑھ رہی تھی تو اس میں جو خاتون اس کو ایکسپلین کر رہی تھی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور وہ 25 ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ امریکہ کے اسکولوں کالجز میں ریزیلینس اسکلز سکھاتی ہیں. تو وہ ریزیلینس کو جب ایکسپلین کر رہی تھی تو اس کی ڈیفینیشن جب انہوں نے پوچھ رہی تھی تو وہ کہی تھی ایک ڈیفینیشن میری اپنی بھی ہے، اور وہ ہے فیتھ، ایمان. وہ کہہ لیں گے جب تک کسی انسان کو اپنے سے کسی برتر ہستی کے اوپر ایک ٹرسٹ یا وہ اس کو وہ جانتا نہ ہو، اس پہ وہ اعتبار نہ کرتا ہو، اس وقت تک انسان کے اندر ریزیلینس نہیں آ سکتی. اور ریزیلینس کے کچھ فیکٹرز اور بھی ہیں جس میں گریٹیچیوڈ ہے، آپٹیمزم ہے. اور میم اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھتے جائیں تو ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہی ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ شاید مسلمان باقی تمام مذاہب کے حوالے سے، مذاہب کے جو فالوورز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ایک طرح سے اسٹرانگ نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ تقدیر کے اوپر ایمان ہم مسلمانوں کا بہت ہی کمزور اور بہت ہی ویگ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر رش بھی جو آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان اور تقدیر پر ایمان کی کمی ہے. تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو اسکولز کے کریکولم میں بھی کہیں نہ کہیں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے تقدیر کو اس طرح سمجھا کہ آپ جس بھی سچویشن میں ہیں، اچھی ہے یا بری،
اب اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہی آپ اس کے اندر کی خیر اور شر آپ کو پتہ چل جاتی ہے. لیکن اس وقت آپ جو کہ پازیٹیو ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے فائدے مند ہے، تو وہ آپ خود جو ہوتے ہیں وہ کام رہتے ہیں. یہاں پیچھے سے جو ایک بات چل رہی تھی کہ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں اتنی فائدے کی چیزیں پیدا کی ہیں، وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا ہے. یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ابلیس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اس میں وہ کچھ اسباب بتاتے ہوئے بات یہ کرتے ہیں، منہا ان تظہر للعباد قدرت الرب فی خلق المتضادات. منہا ان تظہر، اس میں سے یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے، للعباد بندوں کے لیے، قدرت الرب رب کی قدرت، فی خلق المتضادات متضادات یا کنٹراڈکٹری چیزوں کی تخلیق میں. فخلق سبحانہ ابلیس هذه الذات التي هي اخبث الذوات وشرها. تو انہی میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا، اور ابلیس وہ ذات ہے جو تمام ذاتوں میں سے، تمام چیزوں میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ خبیث اور سب سے زیادہ شریر ہے، سب سے بڑا شر ہے. اسی لیے سورۃ الناس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 3 دفعہ پناہ لی گئی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، رب، ملک، بادشاہ، الہ جو لوگوں کا ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے، ابلیس کی شر سے بچنے کے لیے. کون ہے وہ؟ جو دلوں کے اندر شبہات ڈالتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر وسوسے آنے لگتے ہیں تو وہ چیز اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. انسان سب سے زیادہ پریشان، ڈپریسڈ اور ہر خوشی سے خالی ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں وسوسوں کی آمد شروع ہو جاتی. یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کا کام کاج بھی کرتا ہے، مگر اس کے اندر ایک شدید قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی. مثلاً اسی بات پہ خیال آ جانا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں، میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں. تو آپ سوچیے کہ یہ کتنا بڑا شر ہے کہ جو انسان کی ساری پازیٹیوٹی ختم کر دیتا ہے اور انسان کے اندر ایک منفی خیالات کا جمگٹا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عبادات اور خیر کے کاموں میں کمی آنے لگتی ہے، انسان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. اسی لیے مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا. یہ نہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی تکلیف انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ خود اس کے دل کے اندر کی تکلیف ہے، جو وسوسوں کی شکل میں، منفی خیالات کی شکل میں، بے چینی اور اضطراب کی شکل میں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے یا اس کے چیلوں کی طرف سے. فی مقابلۃ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم التی ہی اشرف الذوات وسبب کل خیر. یہ جبریل علیہ السلام کے مقابلے پر، یعنی سب سے بہترین مخلوق کون ہے جو ہیوج اور بڑے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام ہیں. جن کے مقابلے پر کون ہے؟ ابلیس ہے جو سب سے زیادہ شریر ہے. التی ہی اشرف الذوات، تو جبریل جو ہے وہ اشرف الذات ہیں. وسبب کل خیر، اور ہر خیر کا سبب ہیں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے بھی وہی تھے، اور وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اصلی حالت میں دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ان کے پر جو تھے ان پہ یعنی جیسے ہیرے جواہرات، موتی جواہرات تھے، اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپ رکھا تھا. تو بہرحال وہ خیر کا ذریعہ ہے اور ابلیس جو ہے وہ شر کا ذریعہ. وَكَمَا خَلَقَ سُبْحَانَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَالْمَاءَ وَالنَّارَ وَالْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات اور دن کو پیدا کیا، گرمی اور سردی کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا،
پانی اور آگ کو پیدا کیا، خیر اور شر کو پیدا کیا، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. تو ہر چیز جو ہے وہ جوڑے جوڑے میں پیدا ہوئی ہے، اور بہت دفعہ اس کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ انتہائی خیر کی چیز بھی پیدا کر سکتا ہے اور انتہائی بڑا شر بھی بنا سکتا ہے. یعنی اس سے قدرت ظاہر ہوتی ہے. دیکھیے عموماً لوگوں کے اندر جو سکلز ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی ہوتی ہیں. یعنی مثلاً اگر کوئی رائٹر ہے تو وہ رائٹنگ ہی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ہاتھوں سے کام کرنے کی یا کوئی انجینئرنگ کرنے کی بعضوں کا صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسا بڑا خالق ہے کہ جو ایک ہی وقت میں بالکل اپوزٹ چیزیں بھی پیدا کر سکتا ہے. اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. وَخَلْقُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَعِزَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ، اور اس کا پیدا کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تدبیر اور اس کی عزت یا غلبہ اور اس کی بادشاہت ان سب کا اظہار ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ خَالِقُ هَذَا وَهَذَا، بہت بابرکت ہے اللہ جو اس چیز کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس کا بھی، یعنی دو کنٹراسٹ بنانے والا ہے. وَمُدَبِّرُ هَذَا وَهَذَا، اور اس کی بھی تدبیر کرنے والا ہے اور دوسری چیز کی بھی تدبیر کرنے والا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَنَافِعَ وَالْمَضَارَ، اور وہ نفع اور نقصان کو نکالنے والا ہے. من ہذا و ہذا، اس سے بھی اور اس سے بھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نفع اور نقصان دونوں کو مختلف چیزوں سے پیدا کر سکتا ہے. ومنها، اب یہ دوسری وجہ بتائی جا رہی. تو پہلی وجہ کیا ہے ابلیس کو پیدا کرنے کی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح متضاد چیزیں جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اس طرح ان دونوں کو پیدا کر سکتا ہے. یہ بھی اس کی قدرت کی بڑی نشانی. اس نے دن اور رات، سوچئے، امیجن کیجئے کہ اگر اس وقت رات کے 12 بجے ہوں تو یہاں کیا حال ہو. میں اور آپ اس اندھیرے میں بیٹھ سکتے ہیں، خوف کھا جائے، لیکن کس طرح وہ اس کو تبدیل کر کے دن کی روشنی میں بدل دیتا ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، پورا ماحول اور پوری فضا بدل جاتی ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں وہ اپنے اندر ایک اللہ کی قدرت کی نشانی رکھتی ہیں، اور یہیں سے ابلیس کی تخلیق بھی. وَمِنْهَا، نمبر 2، یہاں اب دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے، ظہور اسمائہ وافعالہ القہریۃ کالقہار والمنتقم. اس کے جو نام ہیں اور اس کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اور جو اس کے نام ہیں، اور وہ نام جو قہری، جن میں اس کا قہر یا اس کا غلبہ یا اس کا جلال ٹپکتا ہے، جیسے قہار، والمنتقم، انتقام لینے والا، والعدل، والضار، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے، وشدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وسریع الحساب، اور جلد حساب لینے والا ہے، والخافض والمذل، جھکانے والا، ذلت دینے والا. فإن هذه الاسماء والافعال، تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور افعال جو ہیں، من کمال ذاتہ، اس کے ذات کے کمال میں سے ہیں. فلا بد من وجود متعلقها، تو لازم ہے کہ ان ناموں سے متعلق کچھ کام اس کے نظر بھی آئیں. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه الاسماء والافعال، اگر سب لوگوں کو فرشتوں کی طبیعت پر، فرشتوں کے مزاج کے مطابق پیدا کر دیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفات کا اظہار ہی نہ ہوتا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تیسری وجہ، ومنها ظہور آثار اسمائہ المتضمنۃ لحلمہ وعفوہ ومغفرتہ وسترہ وتجاوزہ عن حقہ، فلولا خلق ما یکرہ من الاسباب المفضیۃ الى ظہور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحکم والفوائد. ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے وہ نام جن میں اس کا حلم شامل ہے، متضمن یعنی جس میں ضم ہے. ضم ہوتا ہے نا کسی چیز میں ایڈ ہو جانا، ضمیمہ جیسے ہوتا ہے، کہ جو اس کے حلم کو، اس کے درگزر کو، اس کی بخشش اور اس کے ڈھانپنے اور اس کے تجاوز کرنے کو اپنے حق سے یعنی چھپے ہوئے ہیں جو نام ان اسماء کو ظاہر کرے. فلولا خلق،
ما یکرہ من الاسباب، پھر اگر تخلیق نہ ہوتی، ما یکرہ من الاسباب المفدیۃ، جن اسباب کو ناپسند کیا جاتا ہے جو مائل کرنے والے ہیں، الی ظہور آثار هذه الاسماء، ان ناموں کے آثار جو ہیں ان کو ظاہر کرے، لتعطلت هذه الحکم والفوائد، تو معطل ہو جاتی ہیں حکمتیں اور فائدے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ شر کو پیدا نہ کرتا اور پھر انسان شر کی طرف جاتا ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جن میں اس کا حلم پایا جاتا ہے، عفو درگزر پایا جاتا ہے، مغفرت پائی جاتی ہے، گناہوں کو ڈھانپنا پایا جاتا ہے، اپنے حق سے تجاوز پایا جاتا ہے، پھر ان ناموں کا اظہار کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یعنی یہ ساری حکمتیں اور یہ سارے فائدے جو معطل ہو جاتے، سسپینڈ ہو جاتے، ہوتے ہی نہ. یعنی ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنے حق کو چھوڑ دینے والا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ابلیس پیدا ہوا، یعنی شر پیدا ہوا، اور پھر اس نے انسانوں کو بہکایا، انسانوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی. پھر انسانوں کے اندر اللہ نے چونکہ خیر بھی رکھی ہے، تو جب ان کے اندر خیر جاگا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ اس معاف کرنے والی صفت کا ظہور ہی اس بات کی وجہ سے ہوا، یعنی ابلیس کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا. اگر ابلیس نہ ہوتا تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہ، اور اگر کوئی غلط کام ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتے؟ سمجھ آئی؟ السلام علیکم استاذہ. جب ہم وہ عقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے تھے نا، اور اس میں ہم وہ شفاعت والا چیپٹر پڑھ رہے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سب لوگ، باقی لوگ بھی جن جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اس کے بعد ایک شفاعت اس کے علاوہ بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر جو ہے نا لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. تو یہ بات جب میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے شیئر کی نا، تو اس نے مجھے کہا ماما اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں تو سب کچھ آ سکتا ہے نا، تو اس کا مطلب ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جہنم سے سب کو نکال لیں گے اور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ایسا کر تو سکتے ہیں، لیکن کچھ ہیں ایسے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فیصلہ کر چکے ہیں نا. تو اس کہتا ہے کون نا؟ تو میں نے کہا وہ ابلیس ہے نا، وہ مردود ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ گئے. تو کہتا کہ نہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی معاف کر سکتے ہیں. یعنی مطلب الحمدللہ جی. تو وہ میں نے کہا ہاں وہ معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ معافی مانگے گا نہیں نا. تو جو معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے نا. تو کہتا کہ اچھا پھر میں دعا کروں گا شیطان اللہ سے معافی. یہ سوال کرنا تھا کہ جب کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو یہ فحاشی بھی کیا شیطان نے ڈالی ہے انسان کے اندر؟ بنیادی طور پہ ایک بات بس سمجھ لیجئے کہ شر کی اصل جو ہے نا، یعنی وہ شیطان کی طرف سے. انسان کے اندر بھی شر کا مادہ رکھا ہوا، آگے اس کی وضاحت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے اپنے اندر کی خرابی بھی ہوتی ہے اور ابلیس کی بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جی اس میں استاذہ جی جیسے بات ابھی ہو رہی تھی خیر اور شر کی، تو اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر اللہ کو صرف عبادت اور ذکر اور صرف یہی چیز چاہیے ہوتی تو پھر تو فرشتے تھے جو دن رات عبادت کر رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا، ایک مخلوق کو بنایا، اور اس کے اندر شر اور خیر بھی رکھا، اور پھر ابلیس کو بھی بھیجا. اور پھر جب انسان غلطی کر کے پھر پلٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی وہ صفت جو ہے وہ بھی معاف کرنے کی تھی. استاذہ مجھے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور امیزنگ لیول ریئلائز ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہم جب ہر طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، اور جس طرح یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تضادات کے حوالے سے، تو تضادات کو نہ صرف پلان کرنا بلکہ ان کو سروائیول کا موقع دینا، پھر اس سے ریلیٹڈ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ ان سب کو ہینڈل کرنا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تقدیر پر ایمان آپ کو اللہ کی معرفت میں اور بڑھا دیتی ہے. سیکنڈلی جو چیز مجھے اس سے سمجھ آ رہی ہے، وہ جو جتنا پارٹ ابھی آپ نے پڑھا ہے، وہ یہ کہ جب انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے، اس سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اپنے سے مختلف انسان یا اپنے سے مختلف کلچر یا اپنے سے مختلف عادت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. تقدیر پر جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے خیر بھی پیدا کی ہے، شر بھی، اور دونوں کا فائدہ ہے، ایک کی وجہ سے دوسری خیر زیادہ آ رہی ہے،
تو پھر آپ اپنے سے مختلف لوگوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف انسان ہے، یا یہ جو ایک ایسی سچویشن آئی ہے جس میں مجھے شر نظر آ رہا ہے، اس میں یقیناً خیر پیدا ہوگی. تو یعنی یہ انسان کو بہت درجوں کے اوپر ایمان کے اندر آگے لے جاتا ہے. یعنی صرف یہ ان کا جو ایکسپلینیشن ہے تضادات کے حوالے سے، تضادات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر انسان مختلف ہے اور اس اختلاف میں بھی خیر ہے. جی السلام علیکم استاذہ اس اینگل سے اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ آ رہی ہے کہ ابلیس کو بنانے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور وہ بدترین مخلوق میں سے ہے، تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا اور ہمیں بھیجا، اور اس لیے بھیجا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی احسن عمل کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ ہمیں آزمائیں گے اس دنیا میں بھیج کے. تو یہ جو آیت جو قرآن کی ہے وہ اس سے ہمیں اس بات کی دلیل آ رہی ہے نا کہ تو بھی یہ امتحان ہی ختم ہوتا دنیا میں آنے کا. سب سے پہلے میسنجر جو ہے ہمارے حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ ان سے پہلے سب توحید پہ ہی تھے حضرت آدم علیہ السلام سے. تو توحید کا جب اپوزٹ شروع ہوا اور جب شرک آنے لگا تو تب پہلے میسنجر کو بھی بھیجا گیا. تو اسی لیے ابلیس کی وجہ سے بھی پھر یہ سب صفات جو ہے وہ اسی لیے. سازا یہ چیز اتنی امید بندھاتی ہے نا کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا شر ہو جائے یا نیگیٹیوٹی ہو جائے وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. جیسے آج کل ہم حالات دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں امت مسلمہ پہ اتنے برے حالات ہیں اور کیا بنے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ امت مسلمہ کو کمزور کرنے کا سبب بنے ہوئے. تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید خیر کبھی آئے گی نہیں، لیکن اللہ نے انشاءاللہ اس دین کو غالب کرنا ہے. ومنها، اور چوتھی چیز، ظہور آثار اسماء الحکمت والخبرتی، اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو حکمت اور خبرہ یعنی تجربے پر مبنی ہے، ان ناموں کے آثار کا ظاہر ہونا. فہو سبحانہ الحکیم الخبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے، الخبیر ہے. الذی یضع الاشیاء مواضعها، جو چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، یعنی جہاں جس کو ہونا چاہیے اس کو وہیں رکھتا ہے. وَيُنزِلُهَا مَنَازِلَهَا اللَّائِقَةَ بِهَا، اور ان کو نازل کرتا ہے ان کے نازل ہونے کی جگہ جو ان کے لائق ہیں. فَلَا يَدَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، تو وہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے نہیں رکھتا. فَلَا يَدَعُ الثَّوَابَ مَوْضِعَ الْعِقَابِ، تو وہ ثواب کو سزا کی جگہ نہیں رکھتا. وَلَا الْعِقَابَ مَوْضِعَ الثَّوَابِ، اور نہ سزا کو ثواب کی جگہ پر. وَلَا الْعِزَّ مَكَانَ الذُّلِّ، اور نہ عزت کو ذلت کی جگہ پر. وَلَا الذُّلَّ مَكَانَ الْعِزِّ، اور نہ ذلت کو عزت کی جگہ. وَلَا يَدَعُ الْعَطَاءَ مَوْضِعَ الْحِرْمَانِ، اور نہ عطا کو محرومی کی جگہ. وَلَا الْحِرْمَانَ مَوْضِعَ الْعَطَاءِ، اور نہ محرومی کو بخشش کی جگہ. وَلَا الْإِنْعَامَ مَكَانَ الْإِنْتِقَامِ، اور نہ انعام کو انتقام کی جگہ. وَلَا الْإِنْتِقَامَ مَكَانَ الْإِنْعَامِ، اور نہ ہی انتقام کو انعام کی جگہ. وَلَا يَأْمُرُ بِمَا يَنبَغِي النَّهْيُ عَنْهُ، اور اس چیز کا وہ حکم نہیں دیتا جس سے روکنا چاہیے. وَلَا يَنْهَى عَمَّا يَنبَغِي الْأَمْرُ بِهِ، اور نہ وہ روکتا ہے اس سے جس کا حکم دیا جانا چاہیے. فَهُوَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، پس وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے. وَأَعْلَمُ بِمَن يَصْلُحُ لِقُبُولِهَا، اور وہ جانتا ہے کہ کون اس کو قبول کرنے کا زیادہ حقدار ہے. وَيَشْكُرُهُ عَلَى وُصُولِهَا، اور اس کو حاصل کر کے شکر گزار ہوگا. وَأَعْلَمُ بِمَن لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو اس کے اہل نہیں ہے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو خوب جانتا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب جانتا ہے. وَهُوَ أَحْكَمُ مِنْ أَنْ يَمْنَعَهَا أَهْلَهَا وَأَنْ يَدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا، اور وہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی کہ اس بات سے کہ وہ اس کے اہل کو اس سے روکے، یا یہ کہ اس کے غیر اہل کے پاس اس کو رکھے، یعنی اس میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. فَلَوْ قَدَّرَ عَدَمَ الْأَسْبَابِ الْمَكْرُوهَةِ الْبَغِيضَةِ لَهُ لَتَعَطَّلَتْ هَذِهِ الْآثَارُ. فَلَوْ قَدَّرَ، پھر اگر وہ مقدر کر دے، عدم الاسباب المکروہۃ، ناپسندیدہ اسباب کا غیر موجود ہونا، عدم یعنی معدوم کرنا،
لتعطلت هذه الآثار، تو یہ آثار بھی معطل ہو کے رہ جائیں، ولم تظہر لخلقہ، اور اس کی مخلوق کے لیے ظاہر ہی نہ ہو، ولتعطلت تلک الحکم والمصالح، اور معطل ہو جائیں یہ حکمتیں اور مصلحتیں المترتبۃ علیہا، جو اس پر ترتیب پاتی ہیں یا اس سے متعلق ہیں، وفواتها شر من حصول تلک الاسباب، اور ان مصلحتوں کا فوت ہو جانا یہ ان اسباب کے حصول سے یعنی شر ہے، یعنی ان مصلحتوں کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے شر میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا كَالشَّمْسِ وَالْمَطَرِ وَالرِّيَاحِ، اور یہ جس طرح سورج ہے، بارش ہے، ہوائیں ہیں، فَهَذِهِ فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ، تو اس میں ان سب میں کچھ مصلحتیں ہیں، مَا هُوَ أَضْعَافُ، جو اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر زیادہ ہیں، مَا يَحْصَلُ بِهَا مِنَ الشَّرِّ وَالضَّرَرِ، کہ جو اس بارش یا بادل یا ہواؤں سے جو شر اور ضرر پہنچتا ہے۔ جیسے کراچی میں بارش کا آنا جو ہے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، اور لوگوں کو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب سارا کاروبار و زندگی رک جائے گا اور شاید کچھ ہلاکتیں ہو جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں بری لگ رہی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی ایسی حکمتیں ہیں، ایسی مصلحتیں ہیں جو ان ہواؤں کی آمد، ان بادلوں کے ساتھ، ان بارشوں کے ساتھ متعلقہ ہیں، یعنی وہ ہمیں نہیں پتا۔ اور وہ جو فائدے ہیں اس بارش کے آنے کے، آپ دیکھیں کہ کتنی پولوشن ختم ہوتی، کتنے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم صفائی نہ کریں تو نئے پیدا ہو جائیں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں اس پوائنٹ کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شر کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی چیزوں کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو اس علم ہے، خبرہ خبیر سے بھی ہے نا، یعنی اس کا جو علم ہے اور اس کا جو مکمل کسی بھی چیز کا احاطہ کرنا ہے، اور پھر کس طرح کس چیز کو کہاں پر ہونا چاہیے، کہاں کتنی بارش برسنی چاہیے، کب برسنی چاہیے اور کب نہیں برسنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر سورج نکل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک طرف سورج نکل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بارش بھی برس رہی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں تو انسان اس کی توجیہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر انسان کو یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے جب کبھی حکمت پتہ چلتی ہے اس کو، یا اس کے بینیفٹ سامنے آتے ہیں، یا مزید تحقیق یا ریسرچ سے وہ جان پاتا ہے کہ کس چیز کے کتنے فائدے۔ آج لوگوں کو بارش کے جتنے فائدے پتہ ہیں، پہلے زمانے کے لوگوں کو اتنے نہیں پتہ تھے۔ وہ زیادہ یہ جانتے تھے بارش برسے گی، پینے کا پانی ملے گا، جانور سیراب ہوں گے، پرند چرند پیئیں گے یا فصلیں اگیں گی، صرف چند ایک ظاہری فائدے ان کے سامنے آتے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارش، بادل، برف سے بے شمار فائدے جو ہیں ان کو لوگوں نے خود بھی جان لیا ہے مختلف تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے صرف اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے انسان جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یعنی جو کچھ اس نے جہاں رکھا، جس علاقے میں جو موسم پیدا کیا، جو جانور پیدا کیے، جو پھل پیدا کیے، جس طرح کے لوگوں کی شکلیں بنائی اور جس طرح کی ان کی عادتیں اور مزاج بنائے، یہ سب کچھ بھی اسی سے ہی پتہ چلتا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر کتنی ایکسیپٹنس ہے اور کتنی ریجیکشن ہے، اور پھر وہ ان مصلحتوں کو کتنا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات آیت میں کی گئی ہے نا، الیس اللہ اعلم بالشاکرین، جب مختلف حالات ہم پر آتے ہیں پھر ہماری اصلیت کھلتی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایمان کی جو 6 حصے ہیں اس میں 5 حصوں پہ تو ہمارا ایمان بہت پختہ ہے الحمدللہ، میجورٹی آف لوگوں کا۔ جو تقدیر کے خیر اور شر کے بارے میں ہے کہ مانتے تو ہیں، لیکن جب ہم پر بری تقدیر یا برا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم جو شور ہنگامہ کرتے ہیں، اور دی اینڈ میں جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اس پر کچھ گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ میرا ایمان کا یہ والا حصہ بہت کمزور ہے۔ تو آج تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں
بنائی ہیں، اور جس طرح آج اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو ازداد ہیں، پہلے اللہ کے جو نام سارے تھے جو ازداد والے نام تھے نا، کہ قہار والے اور غفار والے، وہ اس اینگل سے نہیں سمجھ میں آئے تھے جو آج سمجھ میں آ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں میں بھی متضاد بنائے ہیں اور اپنی صفات میں بھی کچھ چیزیں متضاد ہیں جو ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ جو تقدیر کا جو موضوع ہے اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، لیکن اس رائٹر کے پاس اتنا کمال ہے الحمدللہ کہ اس نے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ چیز بیان کر دی ہے. اور یہ چیز مجھے اتنی فیسنیٹ کرتی ہے اس رائٹر کی کہ ہر لیکچر جب میں ختم کرتی ہوں آپ کا تو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اگلا فوراً سنوں. اور یہ بہت بڑا کمال ہے. مجھے مولانا وحید الدین خان کے بعد جس کی تحریر میں مجھے زور نظر آیا وہ مجھے ان میں نظر آیا الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاذہ، جس طرح سے انہوں نے الحمدللہ بالکل جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں ان کو اس قدر خوبصورت الفاظ میں پرو کے ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں، یہ فیلنگز آتی ہیں اس کتاب کو پڑھ کے الحمدللہ. آج کے ٹاپک سے متعلق ابھی جو ذکر ہوا کہ جیسے سورج اور بارش یعنی گرمی اور ہوائیں، تو جس طرح یہ ہمارے ارد گرد کا ماحول جب بدلتا ہے تو یہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے. بہت گرمی ہوتی ہے تو بھی ہم گھبرا جاتے ہیں، بہت ہوائیں بھی چلیں تیز تو ہمارے دل میں خوف آنے لگتا ہے. بارش بھی جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہو جائے تو بہت سی مشکلات بھی لے کے آتی ہے. لیکن پھر ان مشکلات میں جس طرح یہ باہر کے موسم بدلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا کیا رویہ ہے، اسی طرح جب اندر کے موسم بھی بدلتے ہیں، جیسے پیچھے تھا کہ متضاد یعنی مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، ہاں وہ فیملی کے اندر آپ رہ رہے ہوں یا کسی کام کی جگہ پہ، تو آپ کے دل میں جو خیالات آتے ہیں کسی کے رویے سے، کیونکہ مزاج مختلف ہے تو ظاہر ہے وہ رویے میں آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایکچولی تو آپ کے اندر دل کو افیکٹ کرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے شاکرین کو، تو شاکرین جو ہے وہ خواہ باہر کا موسم بدل جائے یا اس طرح کے رویوں کی وجہ سے اندر دل پہ جب اثر پڑتا ہے، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں. باہر کی جتنی بھی نشانیاں ہیں بنیادی طور پر ہم یہ سکھانے کے لیے آئی ہیں کہ جو بھی اللہ کرتا ہے چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا ناپسند ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص سچویشن میں ڈالا ہے، میرے اوپر ایک مخصوص قسم کے حالات آئے ہیں، تو یہ اس نے ایسے ہی نہیں کر دیا ہے پیزرلی کہ اس کو ادھر پھینکو، اس کو ادھر، اس کو یہ مصیبت نازل کرو اس پہ. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ حکمت اور وہ اس کا خبیر ہونا، لیکن اس کے پیچھے جو فائدے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، چاہے وہ ہم پر ظاہر نہ بھی ہو، یا کسی شخص کو ہماری زندگی میں لے آیا ہے جو ہمیں اپنے لیے سردردی لگتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حکمت اور مصلحت ہے. اور اگر وہ مشکل سچویشن نہ آتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے پکارتے ہی نہ. اگر ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی یا فرشتوں کی طرح ہم ہر چیز پہ راضی ہوتے تو پھر ہمارا امتحان کہاں تھا، شاکرین کا کہاں سے پتہ چلتا. جی استاذہ، بس دل پہ یہ بات لکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدر ہے وہ ساری کی ساری عدل، رحمت، احسان اور فضل پر ہے. بالکل. اور یہ سارے سوالات یا جتنی بھی ہماری فرسٹریشنز ہیں تقدیر کے حوالے سے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو تو پہچانا نہیں. ہم نے اپنے اوپر کنسیڈر کرتے ہوئے، جیسے ہماری پلاننگ میں ہم ایک دفعہ ایک پلان کر کے کام کرتے ہیں، اس میں ہمیں غلطیاں نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز یہاں نہیں، یہاں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز یہاں نہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ بھی ایسی ہی کچھ ہے. تو جتنے بھی اعتراضات، جتنی بھی فرسٹریشنز ود ریگارڈس ٹو تقدیر، وہ ساری کی ساری ہماری لمیٹیشنز اور ہماری لمیٹڈ نالج کی بنا پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جو چیز جہاں رکھی وہ بالکل ایبسولوٹلی پرفیکٹ جگہ پر ہے. بالکل. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اس وقت تھوڑا سا ہر شخص سیلف انالیسس کرے، ذرا سا ہوش میں رہیں. یعنی تقدیر کا چیپٹر اگر آپ کو بہت مشکل بھی لگ رہا ہے یا اوپر سے گزر رہا ہے تو تھوڑا سا ریالٹی میں دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں. کیا فکریں آپ کو پریشان کرتی ہیں؟ کیا چیزیں آپ کو بودر کرتی ہیں؟ کیا چیزیں آپ کے لیے پین کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں؟ کون سی چیزیں آپ کو سخت ناپسند ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں ہونی نہیں چاہیے تھی؟ کون سے فیصلے آپ کے دل پر بڑے ہی گراں ہیں؟ کوئی بیماری، کوئی مرگ، کوئی شادی،
کوئی انسان، کوئی ورک پلیس پر کسی کا امتحان ہو جانا ہمارے لیے، تعلیم کے رستے میں رکاوٹیں، شادی میں رکاوٹیں، کام میں رکاوٹیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بادر کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کبھی ہم اس کی وجہ جادو قرار دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو نظر کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو انفیئر ہونا نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہو گیا. کبھی ہم ناراض ہونے لگتے ہیں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کبھی ہم بے حس ہونے لگتے ہیں، کبھی ہم سب کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں کہ یہ جو اتنی عبادت میں کر رہی ہوں اور اچھے اچھے کام کر رہی ہوں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی دیر آر سو مینی تھنگس کہ جس میں ہمارے رویے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم تقدیر کے بہت سے حصے کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ وہ ہمارے لیے ایک دوا بن کے آتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بن کے آتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے آخرت میں ایک کامیابی کا ذریعہ بن کے آتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو ہم قطعاً ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان میں خلل، تقدیر پر ایمان نہ ہونا، یا اس کا درست نہ ہونا، یا اس کو سمجھنا نہ. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، چاہے وہ ہمیں سخت ناگوار ہو، چاہے وہ ہمیں بہت ہی برا لگتا ہو، لیکن وہ حکمت پر مبنی ہے، عدل پر مبنی، رحمت پر مبنی، فضل پر مبنی، اس سے خالی نہیں ہے. یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے اس میں بات آ رہی ہے نا کہ انسان کے حالات دو طرح بدل جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بیرونی حالات جیسا ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسا چاہ رہے تھے ویسے ہو رہے ہیں، یا پھر اندر کے حالات بدل جاتے ہیں کہ ہم ان حالات پہ راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جب انبیاء علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ان کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں، لیکن وہ پھر بھی پرسکون ہیں، یا پھر بھی ان کا جو پازیٹیوٹی ہے اور جو پہلا سٹروک ہے ان کا کہ اپنے ساتھ جو حادثہ واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام محلوں میں رہتے ہیں، ایک دم سے حادثہ ہوتا ہے اور ایک بے گھر بے در ہو جاتے ہیں، لیکن جو پہلا اسٹروک ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا یوسف علیہ السلام ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت درجے ملیں گے یا بہت عزت ملے گی، لیکن ایک دم سے کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر جیل آ جاتی ہے. تو بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دینے کے لیے بہت ایک لمبے راستہ سے گزارنا ہوتا ہے. تو اس کی بھی ہمیں بعض دفعہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگتے ہیں یا اللہ مجھے خیر عطا کر دے، تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کنواں اور جیل آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اس وقت گھبرا جاتے ہیں. اور جب دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے خیر عطا کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت پہ آ کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں تھا سارا معاملہ. استاذہ اس کی ایک مثال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بٹر فلائی جس وقت لاروا کی فارم میں ہوتی ہے، جو اس کا اسٹیپ ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ ایگ سے لاروا بنتی ہے، اور اس کے بعد وہ جب اپنی خول میں سے باہر نکلتی ہے تو جتنی وہ محنت کرتی ہے، اسٹرگل کرتی ہے، اتنے ہی اس کے خوبصورت اور بہت ہی کلرفل جو پر ہے وہ فارم ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی انسانوں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور پھر ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی، وہ سارا کا سارا اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو چیلنجز، اسٹرگل انسان نے کی پھر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ پھر ترقی کرتا چلا گیا. تو انفرادی سطح پہ بھی جب ہمیں مشکلات آتی ہیں، ایسے حالات آتے ہیں، اور پھر ہم اس سے جس وقت ہم اس سے کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر ایک بہتر انسان کی شکل میں ہم باہر آتے ہیں. تازہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو بات شکر گزاری کی یہاں پر آئی ہے نا، تو سم ٹائمز ہم ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں تقدیر کے فیصلوں کو، لیکن بہت ساری دفعہ ہمارے ایٹیٹیوڈز، ہمارے رویے، وہ ساری چیزیں اتنی نیگیٹو بیک میں تب وہ پنچ کرتی ہیں کہ وہ پھر ہمارے اخلاقیات میں آنے لگتی ہیں. بالکل. اور پھر ہم اس کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اس لیے میں ہوں، اور ہم کہتے نہیں ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ڈیپ ڈاؤن دس از ایکچولی دا تھنگ کہ ہماری تقدیر پہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو اس کھلے دل سے لیا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے جو کیا. تو پھر ہم بد اخلاقی یا وہ تعویلیں دینا، یا ہم کہیں گے نہیں اب تو میں یہ کام کروں گی نہیں، یا تمہیں میرے حالات کا نہیں پتا،
تو یہ سب چیزیں ہماری اپنی کمزوری اور ایمان کی خرابی کی وجہ سے، ایمان کی خرابی اور استاذہ آج صبح ہی اتفاق ایسا ہے کہ آج صبح میرے آنے سے پہلے مجھے ایک کال آئی ایک بچے کی، اس کی ابھی 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اتنے مسائل وہی جو ہوتے ہیں کہ دوسرے کی غلطی اور ایکسیپٹنس نہیں. میں بالکل اس کو یہی سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں آپ بجائے دوسرے کی غلطی دیکھنے کے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے سارا کچھ، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا آپ کا اس میں کوئی فالٹ ہے یا کہیں آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ آپ بہتری کی گنجائش ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ضرور کچھ بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو ضرور کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اچھا دوسری ان کو بات یہ کنوے کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے نظریے، فلاں نظریہ، فیمنزم کا نظریہ، یہ نظریہ وہ نظریہ. میں نے کہا دیکھیں جو خالق ہے نا اس کو پتہ ہے انسان کے لیے سب سے بہترین نظریہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں رب کو راضی کرنے والی ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا، مسئلے کا حل اللہ نکال سکتا ہے. آپ استغفار کریں، صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں کہ یا اللہ جہاں مجھے بہتری ہونے کی گنجائش ہے مجھے کر، اور جہاں سیکنڈ پرسن کو ہونے کی ہے وہاں کر. لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ کی تقدیر خراب ہے. تقدیر خراب نہیں ہے، اللہ اس کے ذریعے آپ کو کسی بہتر جگہ پر پہنچائے گا، لیکن کوشش آپ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں، استخارہ کی بھی دعا کرتے ہیں، استخارہ جو کرتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ کے، تو اس سے بھی کیا ہماری جو آگے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں مقصد وہ چیز بدلی جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے، تقدیر میں جو لکھی ہوئی ہو؟ جی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَمِنْهَا حصول العبودیت المتنوعۃ، اور اسی میں سے مختلف طرح کی عبادت کا حاصل ہونا ہے. التی لولا خلق ابلیس لما حصلت، وہ عبادتیں کہ اگر اللہ ابلیس کو پیدا نہ کرتا تو وہ حاصل ہی نہ ہوتی، وہ کر ہی نہ پاتے. فإن اللہ یحب عبودیت الجہاد، بے شک اللہ تعالی جہاد کی عبادت سے محبت رکھتا ہے، اور جہاد کے سخت محنت. ولو کان الناس کلهم مؤمنین، اور اگر سارے لوگ مومن ہو جاتے، لتعطلت هذه العبودیہ وتوابعها، تو یہ عبادت معطلی ہو کے رہ جاتی ہے، اور اس کے جو یعنی ساتھ ملحق چیزیں ہیں، من الموالات فی اللہ والمعادات فیہ، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی. وعبودیت الامر بالمعروف، امر بالمعروف کی عبادت، والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر کی عبادت. وعبودیت الصبر ومخالفۃ الہوی، صبر کی عبادت اور خواہشات کی مخالفت کی عبادت. نفس کا جہاد کیا ہے کہ اپنے خواہشات کی مخالف چلے انسان. اسی طرح بہت سے معاملات میں صبر، اگر سارے لوگ اچھے ہوتے، ویلکمنگ ہوتے، کوآپریٹو ہوتے، تو ہمیں کوئی صبر کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی نا. تو پھر تو صبر کی عبادت ہی ہماری زندگی سے نکل جاتی. صبر پر جو اجر ملتا ہے وہ تو اجر ہمارے حصے میں آتا ہی نہ. تو اب کیا ہوتا ہے، شیطان نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر، جا کے ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ آپ کے منہ پہ یا آپ کے پیچھے یا اپنے رویے سے آپ کو سخت چڑ دلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بدزبانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی اپنی اولاد، بعض اوقات آپ کے اپنے والدین، بعض اوقات آپ کے بہن بھائی. شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہی آپ کے لیے ایک وبال جان بن جاتے ہیں. اور عمومی طور پر بھی دیکھا گیا کہ جتنی تکلیفیں انسان اولاد سے اٹھاتا ہے شاید ہی کسی اور سے اٹھاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت بھی انہیں سے کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ شیطان ان کے پیچھے لگتا ہے. اس نے تو جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عہد کیے تھے نا کہ میں کیسے کیسے انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو اس نے سب رشتوں کو چھوڑ کر ایک رشتے کو کہا تھا کہ میں اس کو ضرور پکڑوں گا. وہ کون سا رشتہ تھا؟ ذریت کا، اولاد کا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے جب نافرمانی کرتے ہیں اور بچے جب آپ کو ستاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ پریشان کرو اپنے ماں باپ کو تاکہ جو وہ نیکی کا کام کریں وہ چھوڑ دیں. اسی لیے عمومی طور پر دیکھا گیا کہ جو لوگ دین کا کام کرنے لگتے ہیں ان کے بچے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو ان کی طرف سے اور زیادہ پریشانی آنے لگتی ہے تاکہ وہ یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اسی طرح جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، شیطان اس کو جا کے بھڑکا دیتا ہے اور وہ آپ کو نماز میں خلل ڈال دیتا ہے.
کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ جس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے. کبھی تو سب کو چھوڑ کے خود آپ ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے کہ جب ایسی باتیں دل میں آنے لگے، کوئی منفی خیالات ہو، اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگو تاکہ اس سے بچ سکو. تو اگر یہ اکساہٹیں ہوں ہی نہ، اگر یہ شیطان کے وار ہوں ہی نہ، تو ہمارے لیے تو چیلنجز ہی ختم ہو جائیں. اور جب چیلنج ہی ختم ہو جائیں تو پھر نہ صبر کی ضرورت رہے اور نہ پھر اس پر کوئی اجر ہو، اور نہ ہی کوئی نفس کی خواہشات کی مخالفت ہو اور نہ اس پر کوئی اجر ہو، اور نہ کوئی برا کام کرے کہ آپ اس کو روکیں، اور نہ کوئی سستی کرے کہ آپ اس کو نیکی کرنے کا حکم دیں. تو سارا کام سب کچھ ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے، سبھی کچھ ختم ہو جاتا ہے نا پھر. اور یہ آپ دیکھیے کہ جس زندگی کے اندر چیلنج ہی نہ ہو، جس زندگی میں کوئی اسٹرگل ہی نہ ہو، جہاد کے اسٹرگل، ایٹ موسٹ اسٹرگل، جس زندگی میں کوئی اسٹرگل ہی نہ ہو، وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ تھک کے جو نیند آپ کو آتی ہے اور ہارڈ ورک کے بعد آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ ایسے تھوڑی ملتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یا اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، ورکنگ ویمن کہہ سکتے ہیں آپ. میں سمجھتی ہوں آپ کے چیلنجز سب سے زیادہ ہیں، گھر کے، بچوں کے، جاب کے. گھر کے مصیبتوں سے نکل کے یہاں آتے ہیں تو یہاں نئی کھڑی ہوتی ہیں، یہاں سے نکل کے گھر جاتے ہیں تو وہاں نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کہیں چین ہے ہی نہیں. تو اس سارے اس میں آپ پھر کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ کوئی ایک چیز چھوڑ دیں. اب گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، اب کام ہی چھوڑ دیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ چاہے آپ یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ AIS میں ٹیچر ہیں. ٹیچر تو ٹیچر ہی ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے سوچا آپ کر کیا رہے ہیں، کہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ آپ ایک مشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی جاب کوئی معمولی جاب نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے کہیں کسی اسکول میں جا کے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں، نہیں دل لگ رہا تو چلو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آپ نے ان بچوں کے مستقبل کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کو ایک بہترین امت کے طور پہ ریز کرنا ہے. ہم ہر وقت معاشرے کی خرابیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پلیٹ فارم دیتا ہے، کوئی جگہ دیتا ہے سال ہر سال کی محنت کے بعد، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر چھوٹی سی مشکل آنے پر ہم گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں اسے، یہ میرے بس کی بات نہیں. لیکن اصل میں دیکھا جائے، جیسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، تو طوفان آتے ہیں لیکن اگر انسان جمع رہے تو طوفانوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے رہیں. یہ یاد رکھیے، طوفان زیادہ دیر چل نہیں سکتا. بادل بارش کا بھی طوفان آتا ہے تو کتنی دیر آتا ہے؟ زیادہ زیادہ 1 دن آ جائے گا، 2 دن آ جائے گا. اللہ بچائے قوم عاد پر 7 دن ہوا چلی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اس نے تو ان کو پھر تباہی کر دیا تھا. تو زندگی میں جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں، جتنے بھی مسائل آتے ہیں، وہ ہر روز نہیں آتے. شروع میں زیادہ مشکلیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان عادی ہو جاتا ہے. اور جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس بندے نے تو ہار ماننی ہی نہیں، اس نے تو اس کام کو چھوڑنا ہی نہیں، تو پھر وہ اسی سے ڈرنے لگتا ہے جیسے حضرت عمر سے ڈرتا تھا. اور جس کو وہ کمزور پاتا ہے اسے تو پنجے گاڑ دیتا ہے. آتا نا استحوذ علیہم الشیطان، یہ استحوذ ہوتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ لینا، کسی پنجے گاڑ دینا. تو شیطان کمزور ایمان والوں پہ پنجے گاڑ دیتا ہے، ان کو بٹھا دیتا ہے. یہ زندگی کا سب سے ہی بڑا مسئلہ ہے. چھوڑ دو سب کچھ، اسی میں پڑے رہو. اور انسان اس طرح اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ کوئی بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا کچھ کر نہیں رہا. آپ سب کچھ چھوڑ کے بھی گھر بیٹھ جائیں تو کیا کریں گے؟ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ جائیں، کیا کریں گے؟ آپ پڑھانا چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں، کیا کریں گے؟ کیا آپ کے لیے وہی اجر و ثواب ہوگا جو آپ یہاں آ کر کماتے ہیں، چاہے دے کے چاہے لے کے؟ یہ سب کچھ تو حاصل نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چلے؟ اس کو ویسے تو علم ہے ہی، لیکن وہ اس علم کو عمل کی شکل میں لا کے دکھاتا ہے کہ تم کیا ڈیزرو کرتے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان نہ ہو تو عبودیت الجہاد تو بالکل سرے سے ہی مائنس ہو جائے. وَمِنْهَا عبودیت التوبۃ والاستغفار، اور اسی میں سے توبہ استغفار کی عبادت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. وَلَوْ أَطَّلَتِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُتَابُ مِنْهَا، اگر وہ اسباب ہی ختم کر دیے جائیں، معطل کر دیے جائیں جن سے توبہ کی جاتی ہے، یعنی ابلیس کو، لَتَعَطَّلَتْ عُبُودِيَّةُ التَّوْبَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ مِنْهَا، تو پھر اس سے تو توبہ استغفار کی عبادت ہی ختم ہو کر رہ جائے.
ومنها ان يتعبد لله بالاستعاذة من عدوه، اور اسی میں سے ہے کہ اللہ کی عبادت کرے انسان اللہ کے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے کر. استعاذہ ہوتا نا اللہ کی پناہ لینا، اعوذ باللہ پڑھنا. وسؤالہ ان یجیرہ منہ، اور اللہ سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے پناہ دے، یعنی شیطان سے بچا کر. ویعصمہ من کیدہ، اور اس کی چال سے بچا لے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ لینا اور درخواست کرنا کہ اللہ مجھے پناہ دے دے. یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ شیطان سے بچا لے. ذرا امیجن کریں نا کہ جیسے کوئی بچہ کتے سے بھاگ کر ماں کی طرف آ رہا ہو کہ مجھے بچا لو بچا لو بچا لو، تو ماں کو اس وقت کتنا رحم آئے گا، کتنا پیار آئے گا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ماں سے. لیکن جب ایک بندہ شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہے. پھر اس کے بعد وَمِنْهَا عُبُودِيَّةُ مُخَالَفَةِ عَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ، اور اسی میں سے ایک عبادت ہے اللہ کے دشمن شیطان کی مخالفت کرنا. شیطان اللہ کا دشمن ہے اور انسان کیا کرتا ہے، اس دشمن کی مخالفت کرتا ہے کہ تو جو مجھ سے چاہتا ہے وہ میں نہیں کروں گا، میں تیری بات نہیں ماننے والا، میں تو اللہ کی بات ماننے والا ہوں. وَمُرَاغَمَتِهِ فِي اللَّهِ، اور اس کو ذلیل کرنا اللہ کی خاطر. وَإِغَاظَتِهِ فِيهِ، اور اس کو غضبناک کرنا اللہ کی خاطر. وَهِيَ مِنْ أَحَبِّ الْعُبُودِيَّةِ إِلَيْهِ، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ محبوب عبادت ہے کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر شیطان کو ناراض کرے، اللہ کے دشمن کو ناراض کرے. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ مِنْ وَلِيِّهِ أَنْ يُغِيظَ عَدُوَّهُ وَيُرَاغِمَهُ، اللہ اپنے دوست سے یا اپنے خاص بندے سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ شیطان کو غصہ دلائے اور اس کو ذلیل کرے. وَمِنْهَا، اور اسی میں سے ایک وجہ شیطان کو پیدا کرنے کی کیا ہے، ان عبیدہ سبحانہ یشتد خوفهم وحذرهم اذا رأوا ما حل بعدوه، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے یشتد خوفهم، ان کا خوف بڑھ جاتا ہے اور ان کی احتیاط اور ان کا ڈر بڑھ جاتا ہے. اذا رأوا، جب وہ دیکھتے ہیں، ما حل بعدوه، جو اترا اس کے دشمن پر. لما خالف امر ربه بطرده ولعنه، جو اس نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، اس کو دھتکار کر اس پہ لعنت بھیج کے. فیلزمون طاعت ربهم ولا یعصونه، تو وہ اپنے رب کی اطاعت کو لازم کر لیتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. سبحان اللہ، یعنی شیطان ہمارے لیے نمونہ عبرت ہے. نمونہ عبرت ہے کہ اچھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اس کا یہ حال ہوا، تو پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم شیطان کی راہ پہ چل کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. تو انسان شیطان کے رویے سے سبق سیکھتا ہے. وَمِنْهَا، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، أَنَّ نَفْسَ اتِّخَاذِهِ عَدُوًّا مِنْ أَكْبَرِ أَنْوَاعِ لُعُوبَتِهَا وَأَجَلِّهَا، کہ اس کو دشمن مان لینا یہ ساری عبادات میں سے سب سے بڑی اور سب سے جلیل القدر عبادت ہے. وَهُوَ مَحْبُوبٌ لِلرَّبِّ، اور یہ رب کو بہت پسند ہے. وَهُمْ يَنَالُونَ ثَوَابَ مُخَالَفَتِهِ وَمُعَادَاتِهِ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب پائیں گے اس کی مخالفت اور اس کی عداوت کر کے. اپنے رب سے اجر و ثواب پائیں گے جب وہ شیطان کی مخالفت کریں گے اور اس کی عداوت اختیار کریں گے. وَمِنْهَا أَنَّ الطَّبِيعَةَ الْبَشَرِيَّةَ، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے مشتملۃ علی الخیر والشر، وہ مشتمل ہے خیر و شر پر، یعنی انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. والطیب والخبیث، عمدہ اور خبیث دونوں چیزیں ہیں. وذالک کامن فیہا، اور یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ قرآن مجید میں آتا نا فالہمہا فجورہا وتقواہا کمون النار فی الزنا، جس طرح چکماک کے اندر آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے. چکماک کا پتھر کسی نے دیکھا کبھی؟ بچپن میں نے دیکھا تھا کہ دو پتھروں کو آپس میں جب ایک دوسرے پہ مارتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی. تو ہم شغل کے طور پر اس کو مار کے اس کی آگ نکال کے دیکھتے تھے اندھیرے کمرے میں جا کے، کیونکہ روشنی میں دھوپ میں وہ اس طرح نظر نہیں آتی. اتنی حیرانی ہوتی تھی اس پتھر کے اندر آگ ہے. اسی طرح عربوں کے یہاں دو درخت مرخ اور افار، تو ان کی سرسبز ٹہنیاں ان کو لے کے ایک دوسرے پہ جب مارتے تو انہیں سے آگ نکل آتی ہے. یعنی پہلے زمانے میں ماچس تیلی کے کارخانے تھوڑی ہوتے تھے،
مختلف ایسے ہی ذرائع ہوتے تھے جس سے آگ پیدا کی جاتی تھی. اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب خود آگ نہیں تھی تو وہ دور سے آگ لینے کے لیے گئے تھے. پہلے لوگ آگ بھی مانگ کے لاتے تھے دوسرے گھر سے آگ جلانے کے لیے. مجھے یاد ہے بچپن میں کہ جب پڑوسیوں کے گھر سے وہ ایسے رول کر کے کاغذ کو یا کسی چیز کو آگ دہکا کے لا کے تو پھر گاؤں میں آگ جلایا کرتے تھے. تو کتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ کھڑے ہو کر صرف آپ ایک بٹن پریس کریں اور اپنا اوون جلا لیں. پھر بھی ہم ناشکر ہیں, پھر بھی شکر گزار نہیں ہیں. ہمارا رونا دھونا نہیں ختم اتنی نعمتیں پا کر بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بظاہر دیکھنے میں کیا ہے, بڑا خوبصورت 6 فٹ کا جوان ہے, لیکن اندر آگ ایسی چھپی ہوئی ہے. اور وہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ شیطان سے آتی ہے. تو اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو یہ آگ نہ ہوتی انسان کے اندر جو غصے کی شکل میں باہر نکلتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی طبیعت کے اندر خیر بھی بہت ہے, شر بھی بہت ہے. اور اس شر کا جو اوریجن ہے, جو کنیکشن ہے, وہ شیطان کے ساتھ. اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیسے پتہ چلتا؟ فخلق الشیطان مستخرجا لما فی طباع اہل الشر من القوۃ الی الفعل. تو شیطان کی پیدائش جو ہے یہ نکالنے کا باعث ہے طبیعتوں کے اندر اہل شر کی اس طرح کے کام کی قوت کو, یعنی ان کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اور پھر وہ اس چیز کی طرف چل پڑتے ہیں. وخلقت الرسل, اور رسول پیدا کیے گئے, وارسلت, اور بھیجے گئے, لتستخرج ما فی طبیعت اہل الخیر من القوۃ الی الفعل, تاکہ اہل خیر کے اندر جو خیر کا پوٹینشیل ہے اس کو باہر لائیں اور وہ اس کو خیر کے کاموں میں لگائیں. فاستخرج احکم الحاکمین ما فی قوا ہؤلاء من الخیر الکامن فیہا, تو نکال دیا احکم الحاکمین نے ان خیر والوں کی چھپی ہوئی خیر کو, یعنی اس قوت کو جو اہل خیر کے اندر چھپی ہوئی تھی. لیرتب علیہ آثارہ, تاکہ اس کے آثار پھر نظر آئیں اور ترتیب پائیں. وما فی قوا اولئک من الشر, اور جو شر والوں کے اندر قوتیں چھپی ہوئی ہیں. لیرتب علیہ آثارہ, تاکہ اس کے آثار ظاہر ہوں. وتظہر حکمتہ فی الفریقین, اور اس کی حکمت دونوں گروہوں کے اندر نظر آ جائے. فالملائکۃ ظنت ان وجود من یسبح بحمدہ ویقدسہ ویعبدہ اولی من وجود من یعصیہ ویخالفہ. تو ملائکہ نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کا وجود جو ہے, جو تسبیح کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے اس انسان کے وجود سے جو نافرمانی کرے گا اور مخالفت کرے گا. فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحکم والمصالح في خلق هذا الانسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ وہ جانتا ہے کہ جو حکمتیں اور مصلحتیں انسان کی تخلیق میں درکار ہیں, ما لا تعلمه الملائکہ, جو ملائکہ نہیں جانتے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں وہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا, ونحن نسبح بحمدک, اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, ونقدس لک, اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کہ انسان یہ نہیں کہ صرف خون ہی بہائے گا بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر بھی خون بہائے گا, یہ جو ابھی آپ نے عید پر کچھ دن پہلے بہایا. یعنی وہ اللہ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے پر بھی تیار ہو جائے گا, یعنی ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل بھی دے گا, اور وہ اللہ کی محبت میں قربانیاں کرنے والے ہوں گے. تو یہ نہیں کہ کوئی بھی صلاحیت محض بری ہوتی ہے, اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں, کئی خیر بھی ہیں, تو جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.